بول. یہ تشبیہ المعقول بالمحسوس ہے. کیا تشبیہ المعقول بالمحسوس ہے؟ یعنی وہ معنی معقول، وہ کیا معقول چیز ہے، اور یہ موجودات خارجیہ کے محسوس ہیں. تو معقول کو تشبیہ دیا کس کے ساتھ؟ محسوس کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور اس سے زیادہ جو واضح مثال دی وہ شیشے، وہ آئینے والی مثال دی، آپ کو پہلے بتایا تھا. ٹھیک ہے. اب وجہ تشبیہ اس میں کیا ہے؟ وجہ تشبیہ کہ دیکھیں مشبہ کے اندر بھی دو باتیں ہیں، مشبہ بھی کے اندر بھی کتنی باتیں ہیں؟ دو. وہاں بھی دو امر ہیں، ادھر بھی دو امر ہیں. ایک مستقل، دوسرا غیر مستقل. یہی چیز بتانی ہے آپ کو. جس طرح موجودات خارجیہ جو ہے اس میں کیا ہیں؟ بعض چیزیں مستقل اور بعض کیا ہیں؟ غیر مستقل. اسی طرح معقولات ذہنیہ جو ہے اس کے اندر بھی کیا ہیں؟ بعض چیزیں مستقل بالمفہوم ہیں، بعض مستقل بالمفہوم نہیں ہے. یہی وجہ تشبیہ ہے. تو وجہ تشبیہ کیا بنی کہ دونوں طرف میں، یعنی مشبہ بھی دونوں اطراف میں ایک دو امور ہیں. ایک امر مستقل ہے، دوسرا امر کیا ہے؟ غیر مستقل. مشبہ اور مشبہ بھی دونوں. وجہ تشبیہ وہ ہوتی جو دونوں میں مشترک ہو. تو مشبہ اور مشبہ بھی دونوں میں کیا ہیں؟ دو باتیں ہیں. دونوں میں کیا ہے؟ دو باتیں ادھر، دو باتیں ادھر. اور ایک ان میں سے کیا ہے؟ مستقل، اور دوسرا کیا ہے؟ غیر مستقل. موجودات خارجیہ میں ایک جوہر ہے، ایک عارض ہے، ایک مستقل غیر مستقل. ادھر بھی معقولات ذہنیہ میں ایک مستقل ہے جو اسم اور فعل کا معنی ہے، اور ایک غیر مستقل ہے جو حرف ہے، حرف کا معنی ہے. سمجھ آ رہی بات؟ ہاں. بس آپ یوں بولو گے اس کو، مطلب سمجھا دی نا آپ کو. آپ نے یہ کہنا یہ ہے کہ وجہ تشبیہ یہ ہے کہ مشبہ اور مشبہ بھی دونوں کے اندر دو امور ہیں، ایک مستقل اور ایک غیر مستقل. ایک مستقل اور ایک. ٹھیک ہے. یہ ہے وجہ تشبیہ. بس تشریح آپ کرتے رہو کہ وہاں پر ایک جوہر، جس طرح وہاں جوہر اور عرض ایک مستقل ہے. جس طرح کہ موجودات خارجیہ میں کیا ہے؟ بعض چیزیں خارجیہ نہیں، خارجیہ. خارجیہ میں بعض چیزیں مستقل ہیں، ہاں، غیر مستقل ہیں. جوہر اور اعراض. اب یہ وجہ تشبیہ سمجھ آ گئی ہے کہ مشبہ اور مشبہ بھی دونوں میں کیا ہے؟ دو دو باتیں ہیں. ٹھیک ہے. وہ دو باتیں جو ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک مستقل اور دوسرا غیر مستقل. جس طرح وہاں جوہر اور اعراض یہ مستقل اور غیر مستقل. ادھر کیا؟ ایک معنی وہ جو ملحوظ و مقصود و فی ذاتی وہ مستقل ہے، اور دوسرا وہ معنی جو ملحوظ فی ذاتی نہیں ہے بلکہ اعلیٰ ہے غیر کے ملاحظے کا، وہ معنی کیا؟ غیر مستقل. ایک وجہ تشبیہ یوں بھی کہہ سکتے. دوسری وجہ تشبیہ بس ایک یہ بھی یاد کر لو بہت ہے. دوسری وجہ تشبیہ آسان ہے کہ جس طرح وہاں پر ایک چیز دوسرے کی محتاج ہے، یہاں بھی ایسا ہی ہے. مشبہ بھی دونوں کے اندر ایک چیز جو ہے دو امور ہیں، ان میں سے ایک دوسرے کا محتاج ہے. یوں بھی کر سکتے ہو تقریر. کیا مشبہ اور مشبہ بھی دونوں میں کیا ہے؟ دو امور ہیں جن میں سے ایک دوسرے کا. بس جوہر اور عرض میں کون کس کا محتاج ہے؟ جوہر عرض کا محتاج ہے. جوہر کس کا محتاج ہے؟ اللہ سے بندہ. جوہر عرض ہے. جوہر تو مستقل ہے. عرض جو ہے وہ اپنے وجود میں اپنے محل کے اندر اس کا محتاج ہے. یعنی ٹھیک ہے، جوہر عرض کا محتاج. عرض جو ہے وہ جوہر کا محتاج ہے. ٹھیک ہے. یا قائم بذاتی قائم بالغیر میں جو ہے قائم بالغیر قائم بذات کا کیا ہے؟ محتاج ہے. اسی طرح معقولات ذہنیہ کے اندر کون کس کا محتاج ہے؟ وہ معنی جو اعلیٰ غیر کے ملاحظے کا، وہ محتاج ہے کس کا؟ اس معنی کا جو ملحوظ ہو، جو مقصود اپنی ذات کے لحاظ سے. ٹھیک ہے. چلو یہ دو وجہ تشبیہ بہت ہیں. ترجمہ آپ کو میں نے اس دن کرا دیا تھا. اچھا جی. وہ مدرک قصدن ملحوظاً فی ذاتی. ہاں ادھر آ جاؤ. ملحوظاً فی ذاتی پر میں نے کہا تھا نا، چونکہ معنی میں نے سمجھایا ہوا، میں صرف بیچ میں وہی باتیں تقریر کروں گا جس میں کوئی تفصیل ہے. بھائی ایک ہی یاد کر لے. تم ضروری تو نہیں دونوں یاد کرنی ہے. نہیں یاد ہو ایک محتاج ہے اور دو امور ہیں مشبہ کے، ایک محتاج ہے اور دوسرا غیر محتاج. ایک دوسرے کی طرف محتاج ہے. دو امور ہیں جن میں سے ایک دوسرے کی طرف محتاج ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں آ جاؤ. ابھی اگلی بات سے رہ جائے گا. اب اللہ تعالیٰ توجہ کر ادھر. وہ مدرک قصدن ملحوظاً فی ذاتی کی طرف آ جاؤ. کس کی طرف آ جاؤ؟ اس میں بس زیادہ میں تمہیں پنچھن نہیں کرتا، یہ بتا دیتا ہوں کہ ہوا مدرک قصدن یعنی معنی معقولہ ذہن میں ایک تو وہ معنی ہے، ایک تو وہ معنی ہے کہ ہوا مدرکن جس کا ادراک کیا جاتا ہے قصدن طرح، حالانکہ وہ کیا ہوتا ہے؟ مقصود ہوتا ہے. ملحوظاً یعنی علت اصل میں درا کر لکونہ ملحوظاً فی ذاتی، یعنی معنوی اعتبار سے یہ در حقیقت کیا ہے؟ ترکیبی لحاظ سے بے شک کچھ بھی بنا دو اس کو، ادراکن قصدی یعنی ادراکن ملحوظاً اس کو مفعول مطلق بناتے ہو بے شک. وہ پہلا مفعول مطلق، یہ دوسرا. ٹھیک ہے. وہ مدرک ہے جس کا ادراک کیا جاتا ہے قصدن
لکونی وہ قصدن کیوں اس کا ادراک ہوتا ہے؟ لکونی ملحوظاً فی ذاتی، بوجہ اس کے ملحوظ فی ذات ہونے کے، کہ اپنی ذات کے اعتبار سے ملحوظ ہے، اس کی ذات کی طرف دیکھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، مقصود ہے اپنی ذات کے لحاظ سے۔ یہ بات سمجھ آ گئی ابھی؟ یہ اصل میں ما قبل کی کیا تعلیل ہے، قصدن کی تعلیل، کہ مدرک قصدن کیوں ہے؟ بوجہ اس کے ملحوظ فی ذات ہونے کے۔ ایک اور بات بھی ہے لیکن وہ آپ سے ذرا آپ کہو کہ بڑے مشکل کر دیا ہمارے لیے۔ اچھا یہ وآلتن میں نے دیکھا اس میں ماہر مفیدی میں آلتن ہی لکھا ہے، مدرکن میں نے کہا تھا نا آلتن، میرا دل کر رہا ہے پڑھنے، معقول و مدرکن طبعاً وآلتن، وآلتن آلتن کا تھا مدرک کے اوپر ہے۔ اچھا یہ خیر ملحوظ فی ذاتی یہ معدل ہے، ان کی تعلیل ہے پیچھے والے کی۔ یہ تعلیل ہے مدرکن قصدن کے لیے، یعنی مدرکن قصدن لکونہ ملحوظاً فی ذات، مدرک قصدن کیوں ہے؟ قصدن کیوں ہے؟ اس کو ادراک ہو رہا ہے بوجہ اس کے ملحوظ فی ذات ہونے کے، اگر ملحوظ فی ذات نہ ہوتا تو وہ قصدن اس کا ادراک بھی نہ ہوتا۔ واللزمہ تعقل متعلقہ اجمالا وتبعا من غیر حارث ناظر وهو بهذا الاعتبار مدلول۔ وہذا هو المراد، میں نے عبارت ویسے چھڑوا دی تھی آپ سے، اب اس پر آ جاؤ۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ یار میں فون کرنا سی اور کی بنیا وہذا هو المراد، یہ میں نے عبارت درمیان چھڑوائی تھی، یہ معصول ہی کے اندر ہے۔ وہذا هو المراد بقولہم، صفحہ نمبر 96 بشرا کا یہاں پر ہمارے پاس، وہذا هو المراد بقولہم ان للاسم والفعل معنى کائنا فی نفس الکلمۃ الدالۃ علیہ۔ ہاں وہذا هو المراد بقولہم، مل گیا نہیں مل گیا؟ جی مل گیا استاد جی، مل گیا۔ یہ ہاں یہ اس میں فالابتداء مثلا لا حذف لا کل فلان فلان وہ آخر میں اس کے بعد وہذا هو المراد بقولہم، وہذا هو المراد، یہ حاضہ کا مشار الیہ کیا بلا ہے؟ کسی نے کچھ لکھا، کسی نے وہ جو بغیت الکامل میں ذرا آسان ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حاضہ کا مشار الیہ ہے ای استقلال، عربی میں لکھ لوں اردو میں ترجمہ لکھنا، یعنی استقلالہ بالمفہومیت، استقلال الاسم یعنی استقلالہ بالمفہومیت، یا الاستقلال کیا استقلالہ بالمفہومیت، بالمفہومیہ لکونہ ملحوظاً فی ذاتہ، بس بہت اچھا، استقلال ہو ہے نا، ہاں یعنی معنی کا مستقل ہونا مفہوم، بالمفہومیت لکونہ ملحوظاً فی ذاتہ، یعنی معنی کے مستقل بالمفہوم ہونا، یہی مراد ہے نا۔ مستقل بالمفہوم کیوں ہے؟ کیونکہ ملحوظ فی ذات ہے، اعلیٰ نہیں مطلب دوسرے کے ملاحظے کا، بڑا مفکر بنا ہوا ہے۔ ہاں حاضہ کا مشارلہ سمجھ گئے ہو، استقلال ہو یعنی استقلال المعنی، استقلال ہو بالمفہومیت لکونہ ملحوظاً فی ذاتہ، یہ آسان ہے، یعنی معنی کا مستقل بالمفہوم ہونا۔ مستقل بالمفہوم ہونا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ معنی اپنی ذات کے لحاظ سے کیا ہے؟ ملحوظ ہے، وہ غیر کے ملاحظے کا اعلیٰ نہیں ہے، خود مقصود ہے۔ تو مطلب خلاصۃ الخلاصہ کہ حاضہ سے مراد کیا ہے؟ معنی کا مستقل بالمفہوم ہونا، یہ خلاصۃ الخلاصہ ہے، تو یہ اتنا یاد کر لے بس بہت ہے۔ حاضہ کا مشارہ لے کیا ہے؟ معنی کا مستقل بالمفہوم ہونا، بس اس سے زیادہ تم نے یاد نہیں کرنا، بس نہیں آپ لوگوں نے وہ آپ لوگوں نے لکھوا دیا فی ذاتی، ٹھیک ہے، لکونہ ملحوظاً فی ذاتہ، کیا ہو گیا؟ پتہ نہیں انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے۔ اچھا بہرحال لکھا کہ وہذا هو المراد، تو معنی کا مستقل بالمفہوم ہونا یہی مراد ہے۔ اب تو سمجھ آ جائے گا، یہ کوئی سے لمبا اس کو سمجھ نہیں آنا، معنی کا مستقل بالمفہوم ہونا یہی مراد ہے نحویوں کے اس قول سے، بقولہم ای بقول النحاۃ، بقول نحات، ناحین کی جمع ہے، نحوی مراد نحوی ہی، ناحین من عالم بالنحو، وہذا هو المراد بالنحاۃ، نحات نحوۃ اصل میں یہی مراد ہے نحویوں کے اس قول سے کہ ان للاسم والفعل معنی کائنا فی نفس الکلمۃ الدالۃ علیہ، ٹھیک ہے، کہ بے شک اسم اور فعل کے لیے ایسا معنی ہوتا ہے
جو کہ پایا کائنن موجودن، ٹھیک ہے، جو کہ پایا جاتا ہے کس کے اندر؟ کلمے کی نفس میں، اسی کلمے کے اندر، اسی نفس کلمہ میں، اسی کلمہ میں الدالۃ علیہ، جو کہ اس پر کیا کرتا ہے؟ اس معنی پر دلالت کرتا ہے۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ کہ معنی اسم اور فعل کا جو معنی ہوگا وہ کیا ہوگا؟ مستقل بالمفہوم ہوگا، یہی مراد ہے، اس سے کوئی اور چیز مراد نہیں ہے۔ مطلب کیوں؟ اس کی وجہ ذرا بعد میں وضاحت کرے گا ملا جامی ذرا بعد میں جا کے، کہ اسم اور فعل کے لیے ایسا معنی جو اسی کلمے میں پایا جاتا ہے، مطلب اس کو ضم ضمیمہ کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ کیونکہ اس کا معنی مستقل بالمفہوم ہے۔ تو مطلب ان کا معال اور مرجع اس کا ایک ہی ہے، ناویوں کے اس قول کا مرجع اور معال کیا ہے؟ ایک ہی ہے۔ ایک ہی ہے، معال و مرجع مناوی کیا ہے؟ ایک ہی ہے، اس سے مت کہنا نہیں، بہذا هو المراد، معنی کا مستقل بالمفہوم ہونا یہی مراد ہے ناویوں کے اس قول سے، کہ بے شک اسم اور فعل کے لیے ایسا معنی جو نفس سے اسی کلمہ میں پایا جاتا ہے جو اس پر دلالت کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اسم اور فعل جو ہے اس کو اپنے معنی پر دلالت کرنے میں کسی اور ضمیمے کی ضرورت، کلمے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ خود ہی اس پر دلالت کر لے گا۔ تو مطلب یہ کہ اپنے یہ اس کا مطلب خلاصہ یہ نکلا کہ یہ مستقل بالمفہوم ہے۔ تو مستقل بالمفہوم ہونا یہی مراد ہے اس چیز سے۔ اسم اور فعل ہے کلمہ، کہاں چلا گیا اللہ تمہیں؟ تو بس بار بار تو یہی کہتا رہے، حرف جو ہے وہ غیر مستقل ہے، وہ کلمہ تو ہے، لیکن یہاں اصل میں ایک اعتراض جواب ذرا بنایا ہوا ہے، وہ مجھے اب ذہن کے اندر نہیں، میں نے دیکھ نہیں سکا اس کو، تو اس میں اصل میں ملا جامی نے اپنے اس کی تائید کی۔ اصل میں بات پیچھے چلی، آپ کو شاید یاد ہو کر، مجھے یاد ہے سب ذرا ذرا، مجھے یاد ہے سب ذرا ذرا، تجھے یاد ہو کہ نہ یاد ہو، پیچھے جو گزرا ہے ما دل علی معنی فی نفسی، فی نفسی کی ضمیر، فی نفسی کی ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ کلمے کی طرف سے جی، ہی ضمیر ماں کی طرف ہے، ماں سے مراد تھا کلمہ، یہ شارح نے تشریح کی تھی، کس نے؟ پھر مصنف کی تشریح کے مطابق ہی ضمیر کہاں لوٹ رہی تھی؟ بلکہ معنی کی طرف بھی لوٹ رہی تھی، اس میں اعتراض جواب تھا، مصنف نے عبارت میں بیان کیا، اس کا محصول تو تم پڑھ رہے ہو کہ معنی کے معنی میں ہونے کا کیا مطلب ہے۔ تو آپ کو بتایا تھا وہاں کہ فی اعتبار کے لیے، یعنی معنی اپنی ذات کے اعتبار سے معتبر ہو، اس پر تفصیل چلی ہے ساری، سمجھا جی؟ تو فی نفسی، ادھر توجہ کر اللہ دا بندہ، وہ یہ ہے کہ شارح نے ضمیر لوٹائی تھی کس کی طرف؟ ما دلہ کی طرف، اور ما دلہ مراد کا کلمہ، ٹھیک ہے، یہ اسم وہ جو دلالت کرے معنی پر، ایسا معنی جو کہ پایا جاتا ہے نفس ما دلہ میں، یعنی نفس کلمہ میں، اسی کلمہ میں پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مفصل کی شرح میں انہوں نے یہ ضمیر لوٹائی تھی، مفصل کی جو ضمیر تھی وہ لوٹائی تھی کس کی طرف؟ معنی ہی کی طرف، نفسی کی ضمیر کہاں لوٹائی تھی؟ معنی ہی کی طرف لوٹائی تھی، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر یہ ضمیر معنی کی طرف جو ہے وہ لوٹتی ہے تو اس صورت میں مراد کیا ہوتا ہے؟ معنی کا معتبر فی ذات ہونا، یعنی معنی کا مستقل بالمفہوم ہونا، وہ مراد ہے، وہی کیا ہے؟ اور کہتے ہیں وہذا هو المراد، اور یہی مراد ہے ان کے اس قول سے، یعنی گویا کہ یوں سمجھو کہ وہ اس کا مفہوم مطابقی ہے، معنی فی نفسی، اگر یہ ضمیر معنی کی طرف لوٹے تو ایسا معنی جو اپنی ذات کے اعتبار سے معتبر ہو، کیا مطلب؟ یعنی معنی مستقل ہو، معنی کیا ہو؟ مستقل بالمفہوم ہے، یہ اس کا معنی مطابقی ہے، معنی مطابقی ہوتا ہے۔ جبکہ یہ جو نحویوں کا یہ جو قول مشہور ہے دوسرا، کہ اسم اور فعل کا معنی جو ہے اسی کلمے میں پایا جاتا ہے، اس کا معنی مطابقی تو یہ ہے کہ اس کو ضم ضمیمہ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے، اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے، یا اس کے لیے یہ بات لازم ہے کیا کہ وہ معنی کیا ہوگا؟ پھر مستقل ہوگا، تو وہ گویا کہ مدلول التزامی ہوگا، نہ کہ مدلول مطابقی، بس یہی فرق ہے، باقی مرجع اور معال انجام کار سب کا ایک ہی ہے۔ فرق اتنا رہا کہ وہ معنی مطابقی اس کا یہ تھا کہ معنی مستقل بالمفہوم ہے، اور جو نحویوں کا قول ہے کہ اسم اور فعل کا معنی جو ہے وہ اسی کلمے میں پایا جاتا ہے، اس کا مفہوم مطابقی تو یہ ہے کہ اس کو کسی اور ضم ضمیمہ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کا التزام، اس کے لیے لازم کیا ہے کہ یہ معنی کیا ہے؟ مستقل بالمفہوم ہے جی، ایلیفینٹ ہے، سمجھا نہیں سمجھا؟ تو ایک کا مدلول مطابق، ایک عبارت، دو عبارتیں ہوگی نا، ایک مصنف نے جس عبارت پر معمول کیا کہ نفس ہی کی ہی ضمیر معنی کی طرف لوٹائی ہے، اس کا مدلول مطابق یہ معنی کا مستقل بالمفہوم ہونا،
اور جو شارع نے ضمیر لوٹائی تھی ماں کی طرف کلمے کی طرف، اس کا مدلول مطابقی تو یہ تھا کہ اس کو کسی اور کلمے کی ضرورت نہ پڑے مفہوم اپنے معنی پر دلالت کرنے میں، یہ اس کا مفہوم مطابقی تھا. لیکن جو مدلول التزامی اسے نکلتا تھا وہ یہی تھا کہ وہ مستقل بالمفہوم ہے. سمجھے؟ تو بہرحال یہ معال اور مرجع ایک ہی بنتا ہے کہ وہ معنی کا مستقل بالمفہوم ہونا چاہیے. چاہے آپ عبارت کوئی بھی لے کر آ جاؤ، عبارت کوئی بھی لے کے آ جاؤ. بولو نا بھائی. سمجھے؟ تو اصل میں یہ اس پر شاید کوئی اعتراض ہوتا تھا مصنف پر، میں کل آپ کو شاید دیکھ کر بتاؤں گا. اشارے پر اعتراض ہوتا تھا کہ آپ نے جو ہے مصنف کی مخالفت کری. مصنف کہتے ہیں ضمیر معنی کی لاٹ جا رہی ہے اور تم کہتے ہو کہ صرف جا رہی ہے کلمے کی طرف. تو شارع جامی اصل میں کہہ رہا ہے کہ بات یہ ہے کہ بھائی چونکہ چنانچہ دراصل میں یوں ہے، پریشانی کی بات کوئی نہیں ہے، کیونکہ اگر کلمے کی طرف لوٹاؤ تو اس کا حاصل مدلول التزامی کے اعتبار سے وہ بھی یہی ہے کیا کہ معنی کا مستقل بالمفہوم ہونا چاہیے. اور اگر لوٹا دو معنی کی طرف تو اس کا مطلب مفہوم مطابقی بھی یہی ہے کہ معنی مستقل بالمفہوم ہو. تو دونوں کے کوئی مخالفت نہیں پائی جا رہی کہ اگر میں نے کلمے کی لوٹا دی تو کوئی آسمان گر پڑا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. معال اور مرجع جب دونوں کا ایک ہے تو خواہ مخواہ جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی ضمیر ادھر لوٹانی ہے ادھر لوٹانی ہے. جب دونوں کا مفہوم اور معال سب کا ایک ہی ہے، معال سب کا انجام دونوں کے مفہوموں کا ایک ہی بنے گا کہ معنی مستقل بالمفہوم ہو. خلاصہ یہ چلو بہرحال یہ ہے کہ یہ کل آپ کو میں اعتراض جواب لکھوا دوں گا. فی الحال اب یہ عبارت کا معنی بیان کرو. بہذا هو المراد بقولہم، بہذا اور معنی کا مستقل بالمفہوم ہونا یہی مراد ہے نحویوں کے اس قول سے. معنی کا مستقل بالمفہوم ہونا لکونی ملحوظا فی ذاتی، وہ میں نے لکھوا دیا. یہی مراد ہے نحویوں کے اس قول سے کہ بے شک اسم اور فعل کے لیے ایک معنی جو پایا جاتا ہے اسی کلمے میں جو دلالت کرتا ہے اس معنی پر، مطلب اس کو ضم ضمیمہ کی ضرورت نہیں ہے. صحیح ہے؟ تو مطلب یہ مستقل بالمفہوم ہے. آگے چلو جی. والحاصل سے کہاں سے چلو؟ والحاصل ان لفظ الابتدائی موضوع لمعنى کلی ولفظة من موضوعة لكل واحد من جزئیاته المخصوصة المتعلقة یا متعقلة. متعلقہ یہ کیا ہے؟ متعقلہ. ویسے میں کہتا ہوں زیادہ متعقلہ ہی ذہن میں آتا ہے، متعلقہ بھی چلو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. من حیث انہا حالات لمتعلقاتها وآلات لتعرف احوالها. حاصل پیچھے والے کلام کا، یا یوں کہو کہ اس کا حاصل کا مقصد کیا ہے؟ حاصل کا مقصد ہے لفظ ابتدا کے معنی اور لفظ من کے معنی میں وضعی فرق بیان کرنا. یہ بس اسی کو اپنے پلے باندھ لو. کیا اس ولید کے لیے ایک خصوصی پیکج ہے، یہ آسان لفظ میں یاد کریں. ابتدا اور من کے معنی میں وضعی فرق بیان کرنا. بس کیا ابتدا اور من کے معنی میں وضعی فرق بیان کرنا مقصد ہے حاصل کا. ہاں. حاصل کا مقصد کیا ہے؟ ابتدا اور من کے معنی میں وضعی فرق بیان کرنا. ٹھیک ہے، باقی یہ تھوڑا اپنی وضاحت کریں. لفظ ابتدا کے معنی اور من کے معنی میں وضعی فرق کو بیان کرنا یہ مقصد ہے. یہ لفظ کو چھوڑ دے درمیان، بس یہ کہتے ہیں ابتدا اور من کے معنی میں وضعی فرق کو بیان کرنا یہ مقصد کہ وضعاً ان دونوں میں کیا فرق ہے. لفظ ابتدا کا جو جس کام کے لیے موضوع اور من جس کام کے لیے موضوع ہے، تو یہ ان میں وضع کے اعتبار سے کیا فرق ہے؟ کیونکہ من کا معنی بھی آپ بتاتے ہیں ابتدا معنی بھی کیا ابتدا، تو وضعاً کیا فرق ہے؟ وضعاً ملا جامی نے فرمایا وضعاً بڑا فرق ہے. وزن کیا ہے؟ لیکن اس میں نا تھوڑا آپ پیچھے والی بات دہراؤ گے، جسے تھوڑا دماغ خراب نا، یہ پیچھے وہ جواب اشکال انجڑے جس میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ جو ضمیر ہے اور اسے جو اس میں اشارہ ہوتے ہیں، ایک وضع عام ہے، موضوع لہو خاص ہے. کہ اس میں متقدمین اور متاخرین کا مسئلہ کو یاد ہے، یاد ہم نہ پہ کہ حاضہ جو ہے حاضہ یہ کس کے لیے موضوع ہے؟ مثال یا ہوا ضمیر مثال کس کے لیے موضوع ہے؟ مفرد مذکر غائب کے لیے. مفرد مذکر جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو، ضمیر اس کے لیے موضوع ہے. اگر یہ ضمیر کا مرجع زید ہے مثال کے طور پر، اب یہ زید اس کا موضوع لہو ہے یا نہیں ہے؟ اس میں متقدمین متاخرین کا اختلاف تھا. متقدمین تو یہ فرماتے تھے کہ ہوا ضمیر موضوع ہے کس کے لیے؟ ایک مفہوم کے لیے. جو مفہوم ہے وہی اس کا موضوع لہو ہے، جو مفہوم کلی ہے وہی اس کا کیا ہے؟ موضوع لہو ہے. مثلا کہ مفرد غائب، مفرد مذکر غائب، مفرد مذکر جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو، یہ اس کا موضوع لہو ہے. لیکن بشرطے کہ اس کو جزیات میں استعمال کرو، زید میں، عمر میں، بکر میں، کتاب میں، کسی ایسی چیز میں. وہ یہ کہتے ہیں اس کا موضوع لہو کیا ہے؟ مفہوم کلی ہے، لیکن ایک شرط لگاتے ہیں اس شرط کے ساتھ کہ اس کو کسی جزئی میں استعمال کرو، اسی مفہوم میں استعمال نہیں کر سکتے ہو کہ ہوا کا معنی کرو مفرد مذکر غائب. سمجھتے ہیں؟ جی گرمی آ رہی، گرمی بتا رہے کہ میں آ گئی ہوں، اس لیے یہ اس چکر کے لیے تیار رہا ہوں. صحیح ہے. اچھا، تو اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ
ہوا جو ہے یہ موضوع ہے ایک مفہوم کلی کا لیے. اب موضوع لہو کیا چیز ہے؟ متقدمین کیا موضوع لہو وہی مفہوم کلی ہے، مفہوم کلی. لیکن جو متاخرین ہیں جیسے جامی وارب نے بھی اسی مسئلہ کو اختیار کیا، جامی اور سید وہ کیا نام اس کا سید شریف جرجانی، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہوا ضمیر مثال کے طور پر یہ موضوع ہوگی اس مرجے کے لیے بنے، مرجے اس کا موضوع لہو ہے. جہاں بھی مثلا زید کے راجع ہو تو زید اس کا موضوع لہو ہے، اگر راجع ہو کتاب کی طرف مرجع کتاب ہو تو کتاب اس کا کیا ہے؟ موضوع لہو ہے. لیکن اس میں وہ مرآت مفہوم کلی ہے نا، وہ اس کا آئینہ بنا کر دے کہ مفہوم کلی اس پر صادق آ رہا کہ نہیں آ رہا. اب زید پر وہ صادق آ رہا ہے کہ وہ مفرد ہے مذکر ہے غائب ہے، ٹھیک ہے. کتاب کو دیکھ وہ بھی مفرد مذکر غائب ہے، لیکن اگر مثال زید عمر بکر ان کی طرف وہ زمینی آپ لوٹا نہیں سکو گے کیونکہ جو مفہوم کلی تھا وہ ان پر صادق نہیں آ رہا. وہ تو مفرد مذکر ہے تو جمع ہو گیا زید عمر بکر. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ انسان بن جو کیا ایک دوسرے کے انگوٹھے دبائی جا رہے ہیں. کس کو دبا رہا تھا؟ بھائی شاہ کے دبائی دبے ہاں انسان بن. اچھا تو اب یہ بات سمجھ گیا نہیں سمجھ گیا آپ لوگ؟ اللہ کے بندو یہ متقدمین متاخرین کا اختلاف ہے. متقدمین کے ہاں ہوا ضمیر کا موضوع لہو مفہوم کلی، اور متاخرین کیا اس کا مفہوم اس کا جو موضوع لہو ہے مفہوم کلی نہیں بلکہ وہ ہر ایک جزئی الگ سے ہر ایک جزئی الگ سے ہے. لیکن یہ کہ مفہوم کلی اس پر صادق آ جائے. مفہوم کلی وہ مرآتی ہے، وہ آئینہ ہے گویا کہ شیشہ ہے، سمجھے؟ یعنی اس کے آئینے میں دیکھیں گے نا کہ مثال زید عمر بکر جو ہے، زید عمر بکر جو ہے اب ہوا ضمیر کا موضوع لہو بھی زید عمر بکر نہیں ہو سکتے اکٹھے. کیوں؟ اس لیے کہ مفہوم کلی مفرد مذکر اس پر صادق نہیں آ رہا ہے، یہ جمع مذکر ہے نہ کہ مفرد مذکر. اب یہاں ذرا آگے آ جاؤ ابتدا کے متعلق. ابتدا ایک کلی مفہوم ہے. لفظ ابتدا جو ہے اس کا مفہوم کیا ہے؟ کلی ہے. ابتدا کہیں سے بھی ہو سکتی ہے، بصرے سے بھی ہو سکتی ہے اور صادق آباد سے بھی ہو سکتی ہے، مار سے بھی ابتدا ہو سکتی ہے، باتوں سے بھی ابتدا ہو سکتی ہے، سمجھے؟ باتوں سے ابتدا کی جائے، باتوں سے ابتدا کی جائے یہاں تک کہ پھر آگے مار تک نوبت پہنچے، سمجھے؟ جھگڑے سے ابتدا ہوگی اس کے بعد نوبت کہاں تک پہنچی؟ الاخری. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ کہ ابتدا جو ہے وہ یہ ایک مفہوم کلی ہے. تو لفظ الابتدا جو ہے یہ موضوع ہے کس کے لیے؟ ابتداء مطلق کے لیے، جو مفہوم کلی ہے اس کے لیے. یہ وضعی فرق ہے نا. دیکھو کہ لفظ الابتدا جو اسم ہے اس کو کس مقصد کے لیے وضع کیا گیا، اس کو کس چیز کے لیے وضع کیا گیا؟ تو کہتے ہیں اس کو وضع کیا گیا ہے ایک معنی کلی کے لیے جو ابتداء مطلق ہے. ابتداء مطلق ہے، کہیں سے بھی ہو جائے. الابتدا جب کہا تو بندے کے ذہن میں آ جاتا ہے ابتدا والا معنی. اور لفظ من جو ہے وہ کس کے لیے؟ استعمال سے پتہ چلے گا نا. یہ اصل کے اندر اب یہ کہ من جو ہے، من کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ابتدا بتلانا. لیکن خاص ابتدا بتلانا یا مطلق کو؟ کیونکہ اگر مطلق ہوتے تو من سے فوری اب سمجھ جاتا ہے. جیسے ابتدا سے ابتدا سمجھ جاتا ہے، من کا معنی ابتدا. اچھا ٹھیک ہے. لیکن من سے وہ کہاں سے بھائی؟ فوراً سوال میں آتا ہے ذہن میں کہاں سے. ٹھیک ہے. تو وہ جو جزیات ہے نا، خاص جزی جو ہے، مثال 120 لڑے یا مثال سرت من البصرہ دی، سرت من کہ میں نے سیر کرنا کس سے؟ بصرہ سے. تو من کا مبتدا اور مبتدا منہ کے بارے میں بات کریں کیا اللہ کے مدد سے بیچ میں ہوئے. اب یہ تیری کمی تھی. من جو ہے اس کے جیسے ہی لفظ من بولو تو اس کے ساتھ ہی ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے اس کا مبتدا اور مبتدا من ہو گیا. اس کے بغیر من کا معنی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا. مبتدا کس چیز کی ابتدا ہوئی اور کہاں سے ہوئی ہے؟ من کا متعلقات کیا ہیں اس کے؟ وہ متعلقات وہ سیر اور بصرہ ہے. مثال میں سیر تو من البصرہ کے اندر سیر اس کا متعلق اور بصرہ بھی اس کا کیا ہے؟ اور سیر اور بصرہ کے بغیر من کا معنی سمجھ میں بھی نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے. لیکن چونکہ یہ خاص ایک جزئی ہے، ایک تو تھا نا ابتداء کلی. ابتداء کلی میں کچھ بھی کہیں سے بھی ابتدا ہو سکتی تھی. لیکن سیر اور بصرہ جو ہیں یہ اس کی اس مفہوم کی خاص جزیات ہیں. اس مفہوم کی خاص کیا ہے؟ جزیات ہے کہ اس کی ابتدا ہو گئی اور اس کی کیا ہے؟ وہ مبتدا من ہوا، وہاں سے ابتدا ہو گئی. تو بات سمجھ رہا ہے؟ وہ اس کی کیا ہے؟ خاص ہے، خاص جزیات ہیں. ہاں ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پر مسئلہ یہ ہے کہ یہ خاص ابتدا کے لیے تو موضوع ہے. من جو ہے یہ کس کے لیے موضوع ہے؟ ابتدا خاص ابتداءات مخصوصہ. ابتداءات نہیں یہیں پر ٹھیک ہے. بس صرف دروازہ کھول دیں، دونوں دروازے کھول دیں. اور کتاب بند کر کے جا رہا تھا ابھی تو آ جانا ہے واپس. اتنا ہی تم ہاں آیا تو کہیں دیر سے تو نہ آنا ہو پھر بھی ہے.
جلدی آ جا اللہ کا بندہ، تو پورے اہتمام سے دروازہ بند کرنے چلے گئے۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ بتا رہے تھے کہ یہ من جو ہے موضوع تو ہے لیکن ابتداء مطلق کے لیے نہیں ہے، اس کا مقصد ابتداءات مخصوصہ جو خاص ابتداءات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو وہ ابتداءات مخصوصہ ہوں گی اس کے کوئی خاص اس کے متعلقات بھی ہوں گے کہ مبتدا من ہو، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب یہاں وہی متقدمین اور متاخرین کا اختلاف یہاں پر چلے گا۔ ہم یہاں متاخرین کے مسئلے کو یہاں بیان کریں گے کیونکہ جامی جو اسی کے مسئلے کو اختیار کرتا ہے کہ آپ کے ذہن میں بھی مختلف نہ ہو۔ اب اس میں یہ ہوگا کہ وضع تو عام ہے لیکن موضوع لو کیا ہوگا خاص، جیسے حاضہ اور ہوا میں کہ وضع عام تھی چونکہ مفہوم کلی کا ایک مرآت بنایا گیا ہے، شیشہ بنایا گیا ہے اس کو، ایک آئینہ، کہ جہاں جہاں مفہوم کلی صادق آئے گا وہاں وہاں اس لفظ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ہوا جو ہے زید کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، کتاب کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ تو یہ وضع عام ہے لیکن موضوع لو کیا ہے خاص، وہ چیز جس میں یہ استعمال ہو جائے۔ ایسے ہی من جو ہے من جو ہے جس ابتدا کے لیے بھی استعمال ہوگا تو وہ خاص جو ابتدا ہوگی وہ اس کا موضوع لہو ہوگی، وہ ابتدائی مخصوص اس کا کیا ہوگی موضوع لہو ہوگی، بشرطہ کہ اس پر وہ ابتدائی مطلق یعنی معنی کلی اس پر کیا آ جائے صادق آ جائے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ ہاں، لیکن جو دوسرے حضرات ہوں گے ان کے ہاں جو ہے نا وہ جو مفہوم کلی ہے وہی اس کا موضوع لوگ بنے گے، ابتدائی مطلق ابتدا گویا کہ بس اس استعمال کے ساتھ کہ اسے اس شرط کے ساتھ کہ اسے جزیات میں استعمال کیا جائے، لیکن ان کے مسئلہ کو چھوڑ دو، فی الحال اب اسی مسئلہ کو اختیار کرو۔ ایک بات سمجھ میں آئی نہیں آئی تمہیں؟ یعنی من جو ہے یہ بھی مفہوم کلی کے لیے موضوع ہے یا نہیں ہے؟ متقدمین یہ بھی مفہوم کلی کے لیے موضوع ہے لیکن بشرطے کہ اس کو جزیات میں یوز کرو۔ لیکن یہاں متاخرین کے مسلک پر ہے کہ ان کے ہاں یہ موضوع کس کے لیے، اسی جزیات کے لیے موضوع ہے، مخصوص ابتداءات کے لیے، مخصوص اور وہ مخصوص ابتدا متعلق کہلائے گی، سے جو ہے وہ متعلق ہے، اس کے متعلق کیا ہوں گے وہ سیر اور بصرہ مثال کے طور پر۔ چلو متاخرین کیا ہے من کا موضوع لہو، ہاں کا موضوع لہو ہے وہ جزیات نہیں ہے، وہ جزیات ہیں، جزیات کیا ہیں وہ خاص ابتداءات، مخصوص ابتداءات، کبھی سیر بصرہ ہوگی کبھی کوئی بھی خاص چیز ہوگی۔ اور متقدمین کیا وہ ان کو متقدمین مسئلہ چھوڑ دے، بس میں نے وہ تمہیں اس لیے بتایا تھا کہ تمہیں یہ بات اچھی طرح اعلیٰ وجیل بصیرہ سمجھ میں آ جائے۔ بس آپ نے یہ کہنا کہ لفظ ابتدا موضوع ہے معنی کلی کے لیے اور لفظ من موضوع ہے کس کے لیے، اس کی جو مخصوص جزیات ہیں ان میں سے ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ، جس طرح کہ ہوا کا جو موضوع لہو کیا ہے وہ کتاب ہے علیحدہ سے، زید الگ سے، فلاں چیز الگ سے، جس طرح وہ مثال آپ کو سمجھا دی ہے، اور سمجھی؟ چلو والحاصل ان، یہ صرف ابھی دو لکیروں کا ایک لکیر کا معنی بتایا، اب آگے ذرا اور مشکل ہے۔ اور حاصل کلام کا یہ ہے یعنی کہ ابتدا اور من کے معنی میں جو وضعی فرق ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ اندر لفظ الابتدائی موضوع لمعنی کلی ہے، کہ لفظ ابتدا تو موضوع معنی کلی کے نیچے لکھا ہے ابتدائی مطلق جہاں سے بھی ہو جائے، وہ لفظۃ من، جبکہ لفظ من جو ہے موضوعۃ، یہ موضوع ہے لکل واحد من جزئیات المخصوصہ، وہ ابتدائی مطلق جو کلی تھی اس کی جو مخصوص ابتداءات ہیں ان میں سے، اس کی جو مخصوص جزئیات ہیں ان میں سے ہر ایک کے لیے علیحدہ سے موضوع ہے۔ ٹھیک ہے، لفظ من موضوع کس کے لیے، اس کی ہی ضمیر جاری ابتدائی مطلق کی طرف یا مفہوم کلی کی طرف، ٹھیک ہے، معنی کلی کی طرف، اس معنی کلی کی مخصوص جزئیات میں سے ہر ایک کے لیے الگ سے موضوع، جس طرح کہ ہوا کو زید کے لیے الگ سے، کتاب کے لیے الگ سے وضع کیا گیا، ایسے ہی اس کو جو ہے یہ جتنی ابتداءات ہیں ان میں سے ہر ایک کے لیے الگ سے کیا کیا گیا ہے، ہاں وضع کیا گیا۔ یہ فرق سمجھ آ گیا اب؟ وہ موضوع مفہوم کلی کے لیے کیا لفظ ابتدا، اور یہ موضوع مفہوم کلی کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ الگ الگ جزئی کے لیے موضوع ہے، جس طرح کہ ہوا اور حاضہ وغیرہ یہ کس کے لیے موضوع ہیں، جزیات کے لیے، اسی طرح یہ بھی ہے، سمجھی بات ہے؟ ہاں، لفظ ابتدا موضوع معنی کلی کے لیے، لفظ من موضوع ہے اس جو معنی کلی ہے اس کی مخصوص جزیات میں سے ہر ایک کے لیے، مخصوص جزیات میں سے المتعلقہ، اور یہ جزیات مخصوصہ یہ کیا ہوگی، متعلق کہلائیں گی، یہ کیا کہلائیں گی، یہ خاص یہ متعلق ہوگی، اس کا متعلق ہوگا، اس کا آگے کیا ہوگا متعلق، وہ کیا ہوگا سیر اور بصرہ مثال کے طور پر، سیر اور بصرہ، اور اس کو متعقلہ بھی کہہ سکتے ہو، کیا کہہ سکتے ہو اس کو، یعنی جن کا تصور کر سکتے ہو، اس لحاظ سے تصور کیا جائے گا کہ یہ اعلیٰ ہوگا، نسبت یہ کیا ہوگا اعلیٰ ہوگا غیر کے ملاحظہ کرنے کے، یعنی سیر اور بصرہ میں جو نسبت ہے اس کو ملاحظہ کرنے کا یہ اعلیٰ ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ موضوع ہے ہر ایک کے لیے، مخصوص ہے، مخصوص جزیات میں سے ہر ایک کے لیے کیا ہے ہر ایک کے لیے موضوع ہے، الگ سے اس کے لیے الگ سے، اس کے لیے الگ سے، المتعلقہ وہ جزیات متعلق ہیں، جزیات کیا ہیں متعلق ہیں، یا متعقلہ کہ وہ جزیات سمجھی جاتی ہیں اس لحاظ سے، جزیات کو سمجھا جاتا ہے، یعنی من جو ہے اسے کیا سمجھتے ہو،
کہ یہ آلہ ہے نا دوسری چیزوں کو ربط کرنے کا، سیر اور بصرہ کو ربط کر رہے ہیں. متعقل یا متعقل ہے یا متعلق ہے، ویسے کتاب میں متعلق لکھا ہوا ہے لیکن شاید بعض نسخوں میں ہو، ایک شرح عربی شرح میں لکھا ہے یا متعقلہ بھی ہو سکتا ہے، قاف کو پہلے لکھ رہا ہوں. ای المتصورہ، المتصورہ. چلو فی الحال متعلقہ ہی سمجھو، آپ کو لمبا چوڑ میں نہ پڑ جاؤ. وہ جزیات مخصوصہ جو متعلق ہیں، جو کیا ہیں، جن کا تعلق ہے، من کا تعلق نہیں سیر اور بصرہ کے ساتھ، جن کا جو متعلق ہے، من حیث اس حیثیت سے کہ انہا حالات لمتعلقاتہا، من حیث انہا حالات، حالت سے مراد یہاں نسبت ہے. بھی دیکھو نا زید اور قائم کے درمیان نسبت ہے کہ نہیں ہے؟ قائم کی نسبت زید کی طرف ہے، لیکن اس نسبت پر آپ کوئی حکم لگا سکتے ہو، اس کو مبتدا خبر بنا سکتے ہو، زید مبتدا قائم خبر اور یہ بچے نسبت کھڑی ہے اور دوسری خبر نہیں. لیکن اگر آپ یہی والی نسبت کو قصدن ملحوظ کرو پھر حکم لگا نسبت القیام الی زید واقعۃ. اب دیکھو یہی والی نسبت آپ نے اس کو لفظوں میں ظاہر کیا، مقصود بنایا تو مبتدا بنا دیا. نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ حالانکہ نسبت وہاں بھی کھڑی تھی زید قائم ہے، لیکن وہ ملحوظ فی ذاتی ہی نہیں تھی، وہ تو ایک بطور ضمن کے تھی نا. اصل مقصد زید اور قائم تھا اور ان کے درمیان ایک نسبت تھی جو ان دونوں کو جوڑ رہی تھی آپس میں، خود وہ ملحوظ نہیں تھی. ایسے ہی لفظ الابتدا جب آئے گا وہ خود فی ذاتی ملحوظ ہے، لیکن جب لفظ من آئے گا وہ خود فی ذاتی ملحوظ نہیں ہے، بلکہ جو متعلقات ہیں اس کو ملاحظہ کرنے کا آلہ ہے. اس کے بھی یہ مثال یہ مبتدا بن جائے اور وہ مبتدا منہ بن جائے، کہ سیر مبتدا بن جائے اور البصرہ کیا بن جائے، مبتدا منہ. اس لیے یہاں پر من آیا. یہ خود اپنے خود فی ذاتی ملحوظ ہے ہی نہیں ہے. من حیث تو جزیات مخصوصہ اس لحاظ سے اس کا موضوع لگو ہے، اس حیثیت سے کہ وہ جزیات جو ہیں وہ جیسے لفظ سے ہے، ترجمہ کر لو من کا لفظ سے جو ہے مثال کے طور پر، کہ وہ جزیات جو ہیں حالات، وہ نسبتیں ہیں. حالات مراد جمع حالت کی مطلب کیا ہے؟ نسبت. وہ نسبت ہے لمتعلقات یا ان کے متعلقات کے لیے، وہ نسبت ہے ان کے اور نسبت رابطہ اعلیٰ. آگے وہ عطف تفسیری آلات. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس حیثیت سے کہ یہ جو جزیات ہیں کیا حالات ہیں، یعنی یہ نسبت ہیں اس کے متعلق کے لیے، نسبت ہے اس کے متعلقات کے لیے. دیکھو نا سرت والبصرہ اگر من نہ ہوتا تو ان کے درمیان کوئی نسبت ہوتی؟ میں نے سیر کی بصرہ کو سمجھ میں آتا؟ کوئی نسبت نہیں ہے. کوئی بھی نسبت مراد کہ ایک مبتدا بنے دوسرا مبتدا من ہو، وہ معلوم ہو رہی من کے بغیر نہیں نہ بنے. من لگایا تو اب معلوم ہوگا کہ ان دونوں میں کون سی نسبت ہے، ان دونوں میں کون سی حالت ہے. وہ کون سی ہے کہ بصرہ مبتدا منہ بن جائے گا اور وہ کیا بن جائے گا، سیر مبتدا. اس حیثیت سے کہ انا حالات کہ یہ جزیات ہی کیا حالات ہیں، یعنی نسبتیں کیا لمتعلقات یا اپنے متعلقات کے لیے، اپنے یہ نسبت ہے. ٹھیک ہے، یہ بتا رہی گئی من ابتدا کے لیے، جب وہ من کھڑا ہوگا ابتدا کے لیے تو وہ مبتدا منہ بنے گا، وہ مبتدا بن جائے گا. اگر من نہ کھڑا ہوتا تو وہ مبتدا منہ نہ بنتا، یہ مبتدا نہ بنتا. وآلات، یہ آلات جو ہے یہ عطف حالات پر اور یہ عطف تفسیری ہے. یہ کیا عطف؟ ہاں یہ مزید وضاحت کے لیے. وآلات، اور یہ جو ہے نا جزیات مخصوصہ یہ آلات ہیں. یہ کیا ہیں؟ آلات ہیں. لتعرف احوالہا، ان کے حالات کو جاننے کے لیے، ان متعلقات کے حالات کو. متعلقات کے احوال کون سے ہیں؟ مبتدا ہونا اور مبتدا منہ ہونا. کیا ہونا؟ ہاں مبتدا اور ہاں جی. اب بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ یہ پہلے والا جو حالات سے اس مراد کیا تھی؟ نسبت. اس مراد کیا تھی کہ یہ متعلقات کے لیے حالات ہیں، مطلب متعلقات کے لیے کیا ہے؟ نسبت ہیں. کیا ہیں اس کے لیے؟ نسبت. اب اگلی بات ہے وہ آلات، اور یہ آلات ہیں لتعرف احوالیہ، ان متعلقات کے احوال کو، متعلقات کے احوال یعنی اس کا مبتدا ہونا یا مبتدا منہ ہونا، ان کے حالات کو جاننے کے لیے، ان کے حالات کو. وہ فرق سمجھ آ گیا پہلے والے حالات اور دوسرے میں؟ پہلے حالات سے مراد کیا ہے؟ نسبت ہونا اس کا، کہ من ایک نسبت ہے دونوں کے درمیان. اگر نسبت نہ ہو جائے تو اس کا وہ اس کے حالات وہ متعلق معلوم نہیں ہو سکتا کہ یہ متعلق مبتدا ہے اور یہ مبتدا منہ، یہ نسبت ہے. دوسرے والا جو احوال ہے اس مراد مبتدا اور مبتدا منہ ہونا. ٹھیک ہے، بذالک اب سمجھ آ گئی بات. اب اس کے بعد ذرا آسان، اب آگے مشکل مسئلہ نہیں ہے. اب وہ کہنا یہ چاہ رہا کہ لیا فرق وضعی معلوم ہو گیا. اب جو معنی کلی ہے نا، جو لفظ ابتدا کا معنی ہے وہ مفہوم مستقل ہے. جب مفہوم مستقل ہے تو اس پر حکم لگا سکتے ہو، ملحوظ ہے فی ذاتی. اور یہ جو جزیات مخصوص ہیں یہ تو کیا ہے؟ یہ تو غیر کو ملاحظہ کرنے کا آلہ ہے نا، یہ تو نسبت ہیں دو چیزوں کے درمیان. تو یہ نسبت خود تو ملحوظ نہیں نا اپنی ذات کے لیے، وہ تو اس لیے تاکہ ان دونوں چیزوں کو جوڑنے کے لیے آئی ہے. تو لہٰذا اس نسبت پر کوئی حکم نہیں لگا سکتے ہو من کے اوپر. تو سمجھ آ رہی بات ہے؟ بس یہ بات بتا، نہیں سمجھ. پہلی والی چیز وہ خود ملحوظ ہے، مستقل بالمفہوم ہے. دوسری والی جو ہے وہ تو اپنے متعلقات کو پہچاننے کا، ان کے حالات کو جاننے کا آلہ تھا، خود وہ ملحوظ نہیں ہے. دوسری چیزوں کو پہچاننا وہ اصل مقصد ہے.
ان کے حالات کو جاننا، اس لیے وہ مستقل بالمفہوم نہیں ہے. یہی بات کر آگے اور کوئی بات نہیں. وذالک المعنی الکلی، اور وہ جو معنی کلی ہے یعنی ابتدا کا، یمکن ممکن ہے کہ ان یتعقل کہ اس کا تعقل کیا جائے، یعنی اس کا تصور کیا جائے قصداً مقصودی طور پر. کیا وہ جو ابتدائی مطلق ہے، ویلاحظ اور ملاحظہ کیا جائے، اس کو دیکھا جائے، فی حد ذاتی اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی فیستقل بالمفہومیہ، یا یستقل بھی پڑھ سکتے ہو. بس اس صورت میں وہ مستقل بالمفہوم ہو جائے گا. ویصلح ان یکون محکوما علیہ و بھی، اور اس میں صلاحیت ہوگی، اس میں صلاحیت ہوگی اس بات کی کہ وہ محکوم علیہ اور محکوم بھی بن سکے، محکوم علیہ محکوم بھی. واما تلک الجزئیات، بہرحال وہ جو جزئیات ہے، من جس کا معنی سے تھا مثال کے طور پر، فلا یعنی ابتداء مخصوصہ، ٹھیک ہے، فلا تستقل بالمفہومیہ، وہ مفہوم کے اندر جو ہے مستقل نہیں ہے. ولا تصلح، اور نہیں صلاحیت ان کے اندر کہ وہ محکوم علیہا یا محکوم بھی بن سکیں. اذ لا بد فی کل واحد منہما، کیونکہ منہما کی ضمیر محکوم علیہ محکوم بھی کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ محکوم علیہ محکوم بھی میں سے ان میں سے ہر ایک میں ضروری ہے کہ ان یکون ملحوظا قصدن، کہ وہ ملحوظ ہو کس اعتبار سے، قصدن مقصودا ملحوظ ہو. لیمکنہ، تاکہ ممکن ہو کہ ان یعتبر النسبۃ بینہ و بین غیرہ، تاکہ ممکن ہو کہ نسبت کا اعتبار کیا جائے اس کے درمیان اور اس کے غیر کے درمیان، جبکہ وہاں پر یہ ملحوظ قصدن نہیں ہے من وغیرہ کے اندر، کہ من خود مقصود نہیں بلکہ من تو خود اعلیٰ بنا ہوا ہے دوسری چیزوں کو ملحوظ کرنے کا. من کا جو معنی جو ابتدا ہے وہ خود ملحوظ نہیں ہے، سمجھے. بل تلک الجزئیات، بلکہ ترقی ہے اس پر کہ مقصود فی ذات ہونا تو چلو دور کی بات ہے، اس کو تم معنی تم سمجھ ہی نہیں سکتے ہو جب تک متعلق نہ ہوگا. من کا معنی سمجھ میں نہیں آتا جب تک متعلق اس کے ساتھ نہ لو. بل تلک الجزئیات، بلکہ وہ جو جزئیات ہیں ابتداءات مخصوصہ، لا تتعقل، ان کا تعقل اور تصور بھی نہیں کیا جا سکتا الا بذکر متعلقات، یا مگر ان کے متعلقات کے ذکر کر دینے کے ساتھ، جو کہ سیر اور بصر ہیں، جو کہ سیر اور بصر ہیں. لتکون آلات، تاکہ یہ جزئیات جو ہے کیا بن جائیں، آلے بن جائیں، لملاحظت احوالیہ، ان متعلقات کے احوال کو ملاحظہ کرنے کا. احوال کیا چیزیں، پہلے بھی گزرا تھا، وہ تو حالات کا درجہ، جو احوال ہیں متعلقات کے احوال ہی نہیں، مبتدا ہونا اور مبتدا منہ ہونا، کہ یہ مبتدا ہے اور یہ مبتدا منہ ہونا، تاکہ ان کے حالات کو ملاحظہ کرنے کا آلہ بن جائے. وہذا هو المراد بقولہم، اور یہی مراد ہے. کیا مراد ہے، حاضر سے کیا مراد لے رہا ہے، کیا معنی کا مستقل بالمفہوم نہ ہونا، ٹھیک ہے. یا یوں کہو کہ اس کی بجائے یوں انہوں نے لکھا کہ حرف کا متعلق کے ذکر کے بغیر سمجھا نہ جانا. حرف جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ سکتا اپنے متعلقات کے ذکر کے بغیر. حرف جو ہے اپنے متعلقات کے ذکر کے بغیر سمجھ میں یہ ہے. وہذا، ہذا کا مشار لیں، ہذا کا مشار لیں کیا ہے، حرف کا تعقل اور تصور نہیں ہو سکتا مگر اپنے متعلقات کے ذکر کے ساتھ. یہی مراد ان کے اس قول سے کہ ان الحرف کلمۃ تدل علی معنی فی غیرہ، کہ حرف ایسے کلمہ جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو کہ اس کے غیر میں پایا. غیر سے مراد متعلق، وہی متعلق، ٹھیک ہے. مطلب یہ حرف کا معنی تصور، اس کے تعقل نہیں ہو سکتا، حرف کے معنی کا تعقل یا تصور نہیں ہو سکتا مگر اس کے متعلقات کے ذکر کر دینے، مگر اس کے متعلقات کے ذکر کر دینے کے ساتھ، کہ حرف ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو کہ اس کے غیر میں یعنی اس کے متعلق میں پایا جاتا ہے. یہی مراد ہے اس سے بھی، ورنہ اس کے لفظی ترجمہ تو یہ بنتا تھا کہ ایسے معنی پر جو کلمے کے غیر میں پایا جاتا ہے، مطلب اس کو ضم ضمیمہ کی ضرورت ہے. کس کی ضرورت ہے، ضم ضمیمہ کی ضرورت ہے، اس کے بغیر وہ معنی نہیں دے سکتا. تو یہاں بھی وہی کہہ رہا ہے کہ حرف کا معنی اس کے متعلق کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا. تو یہاں بھی وہی ہے. بس نور مال پڑھتے ہیں، بس کرو. یہاں حرف کا معنی سمجھ میں نہیں آ سکتا یا اس کا تعقل نہیں ہو سکتا مگر اس کے متعلقات کے ذکر کر دینے کے ساتھ. چلے حاصل معصول مک گئے ہونے تھے، یہ ہو جائے حاصل معصول. پر فال سے ہو گیا سر، جلدی کرو، نور الوار کھول گئے اللہ تعالیٰ.